ماشاءاللہ آپ لوگ تو میرے سے زیادہ بیدار ہیں، تو مجھے زیادہ ہاتھ لمبے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی سماعتوں کے والے حضرت علامہ مولانا شفیق احمد رضوی صاحب، جلالی صاحب. مولانا یہ لوگ بیدار ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ بیدار ہے، مجھے بتانا ہے ان سے جلوس نکالا. بیدار ہے ماشاءاللہ. جی حضرت کی شکیل کو دینا. شکیل دیکھو کو شکیل الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ اصحاب سیدنا محمد صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ربی صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. غفلت نہ کر پڑھ لے درود تیرے سلام کا، وہ آج بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ربی صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہ. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ممبر نور پر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مفتی محمد سجاد رضوی صاحب قبلہ اور دیگر حاضرین، پردے میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے آج ہم سب تحفظ ایمان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار منتظمین کے انتظام بالخصوص قبلہ سجاد صاحب اور انتظامیہ کمیٹی کی محنتوں کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. حضرات محترم، ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم نہ ہو. اب ظلم کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں. یوں تو ظلم کے بہت سارے درجات ہیں، لیکن دو قسمیں مخصوص بیان کی کہ ایک ظلم تو عمل میں ہے، ایک ظلم عقیدے میں ہے. اور جس کی
جو شان ہو, جس کا جو مقام ہو, جس کا جو اسٹیٹس ہو, اس کے اگر وہی شان رکھی جائے, اس کو وہی مرتبہ دیا جائے تو یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اگر اس کے خلاف, اس کے برعکس کیا جائے تو یہ ظلم ہے. بے شک حق. اب عمل میں ظلم کس طرح؟ عمل میں ظلم, ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا جس نے 100 بندوں کو ناحق قتل کیا تھا. بالآخر وہ بھی بخشش کا سامان لے کر چلا گیا. اور عمل میں ظلم یہی ہے کہ بلا جواز ناحق کسی کو قتل کر دینا. اور عقیدے میں ظلم کیا ہے؟ خدا تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ ظلم عظیم ہے. بے شک بے شک. اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کا کرنے والا جہنمی ہے. بے شک. دائمی طور پر جس کا کرنے والا جہنمی ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ما انا علیہ و اصحابی کو ذکر کیا, جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات والے راستے پر وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نجات والے راستے پر وہ ہے جو میرے اور میرے طریقے پر ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ صحابہ کی سنت پر عمل کرنا, رسول کریم کی سنت پر عمل کرنا, اور حالانکہ اس کا معنی اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر قائم رہتے ہوئے ان کے طریقے پر عمل کرنا, یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. اسی کو سرکار نے اس جملے میں ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اب حضرات, وہ عقیدہ وہ کون سا ہے جس جماعت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ حق پر ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں؟ لیکن آج ہر کوئی فرقہ, چاہے غیر مقلد ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, اہل قرآن ہو, چکڑالوی ہو, نیچری ہو, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میں بھی حق پر ہوں. اہل سنت و جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں. لیکن حق پر اصل میں ہے کون؟ آج میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرات محترم, اصل میں حق پر کون ہے؟ اور ہر کسی کا حق پر ہونا کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی حق پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کلہم فی النار, کہ پوری حدیث کا مفہوم ایسے ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صرف ایک فرقے کے علاوہ سب کے سب جہنمی ہے. اب وہ فرقہ کون سا ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس فرقے کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف مائل ہوں, اس گروپ کی تحقیق کریں کہ وہ گروپ کون سا ہے؟ حضرات, وہ گروپ وہی ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, اسی پر جو عمل کرے گا, اس طریقے پہ عمل کرے گا, وہی جنتیوں کا گروہ ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بے شک. اب وہابی, دیوبندی, انہوں نے جو اپنی کتب میں, اپنی کتابوں میں لکھا اور لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ لکھنے کے بعد پھیلایا اور اس کو عام کیا, آج تک چھپواتے ہوئے آ رہے ہیں. آؤ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں چند لمحوں کے لیے, ذرا توجہ میری طرف رکھیں. کیا کسی صحابی کا ایسا عقیدہ تھا جیسا انہوں نے لکھا اور لکھ کے چھوڑا نہیں, آج تک چھپواتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پہلی بات, براہین قاطیہ کتاب کا نام مصنف خلیل احمد امبیتوی, دیوبندیوں کا مولوی, جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے, معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ, معاذ اللہ. کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے, خدا جھوٹ بول سکتا ہے.
اور یہ کیوں لکھا؟ انہی کے ایک مولوی جس کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، جس کو یہ امام ربانی کا ٹائٹل دیتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ۔ اس کتاب میں اس نے لکھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ تو جب اس پر علماء اہل سنت نے گرفت کی، اس کی پکڑ کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خلیل احمد امبیتوی نے براہین قاطعہ میں یہ لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ رشید احمد گنگوہی نے جو یہ لکھا اور یہ کہا، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ صرف ہمارے بزرگ رشید کا عقیدہ نہیں بلکہ جمیع تمام اکابرین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ امکان کذب کا مسئلہ اب جدید کسی نے نہیں نکالا، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ مسئلہ کسی نے نیا نہیں نکالا، بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ بقول دیوبندیوں کے بڑا پرانا مسئلہ ہے یہ۔ قدموں میں اختلاف تھا، بزرگوں میں اختلاف تھا، اور بزرگوں میں بحث ہو رہی تھی۔ بزرگوں نے کہہ بھی دیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ارے تم نے لکھا تو ہے بزرگوں میں اختلاف تھا، قدموں میں اختلاف تھا، لیکن کسی ایک بزرگ کا نام تو ذکر کر دیتے جس نے اپنی کتب کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر یا اپنی تقاریر کے اندر یہ کہا ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کسی بزرگ کا نام نہیں گنایا، کسی اپنے عالم کا نام نہیں گنایا، صرف اتنا کہہ دیا قدماء میں اختلاف تھا، بزرگوں میں اختلاف تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں ہمارا انداز کیا ہے۔ آپ کو بریلی شریف لے چلوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے جب ایک کتاب لکھی شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایسا ثابت فرمایا کہ وہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ ان کے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک، اور امہات میں سے حضرت سیدہ اماں حوا تک اپنے زمانے کے مومن ہی نہیں بلکہ سب سے بڑے متقی بھی تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب امام احمد رضا خان نے یہ بات ذکر کی سرکار کے والدین کے تعلق سے، انداز بیان دیکھو، ایک دلیل لکھی، فرمایا یہ دلیل خاتم الحفاظ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی کی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور دوسری دلیل دی کہ یہ دلیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھو، جب کسی بات کو ذکر کرتے ہیں ساتھ میں دلیل پیش کرتے ہیں، فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا، اور بزرگوں کے درمیان اختلاف تھا، قدماء کے درمیان اختلاف تھا، لیکن کسی بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا، کسی بزرگ کے نام کو لکھا نہیں۔ ارے بزرگوں نے اگر کہیں سے لیا ہوگا، کوئی بھی بزرگ جو سچے بزرگان دین ہے وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ جو بات کہتے ہیں ان کو تابعین کے ذریعے وہ بات حاصل ہوتی ہے، اور تابعین کی جو بات ہے وہ صحابہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اب بزرگوں کا کہنا وہ صحابہ کے تھرو ہوا، صحابہ کے ذریعے ہوا، لیکن ہمارے بزرگان دین کبھی ان سے کوئی ایسا مسئلہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اٹھاؤ اپنی کتابوں کو، 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام بتاؤ جنہوں نے اپنی تقاریر میں یا اپنی تصنیف میں یا اپنی تاریخ میں یا اپنی روایات میں یہ کہا ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ نہیں ہے ایسا، بالکل نہیں ہے۔ بالکل کسی صحابی، قیامت برپا ہو جائے گی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی بزرگ کا یہ قول نہیں دکھا سکتے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تمہارے بزرگوں نے اگر لکھ بھی دیا تو تمہارے بزرگ ہوں گے تمہارے جیسے، بے شک۔ ہم کیسے مان لیں تمہارے بزرگوں کی؟ اور ہمارے بزرگ تو سچے بزرگان دین ہیں، ان سے تو کوئی مسئلہ ایسے ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں آگے لکھا کہ اہل عقل پر یہ مخفی نہیں، خدا جھوٹ بول سکتا یا نہیں، اور جو اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا یا نہیں،
ان کو بتایا کہ وہ جاہل ہیں، جاہلوں کا طریقہ بتایا، بے شک اور آگے لکھا کہ جمیع محققین، صوفیاء، صالحین، علماء کا یہ کہنا ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا گندا عقیدہ خدا کے بارے میں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور کہیں لکھتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کہیں نبی اولیاء وغیرہ سب کو مقرب بندوں کو جماعت سے زیادہ ذلیل بتاتے ہیں۔ جن جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے، کیا وہ جماعت حق پر ہو سکتی ہے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں، زور سے بولیں۔ نہیں ہو سکتی، وہ جماعت حق پر ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت ہرگز حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ جب آپ کا کہیں سامنا ہو نا کسی سے، ایک بات آپ سے عرض کروں کہ آپ ان سے سوال کریں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ بے شک اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، وہ کسی نے اس کو دی نہیں، بلکہ ہمیشہ سے اللہ کی صفات ہیں۔ آپ پوچھ، رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، کریم اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کا رحمان ہونا ہمیشہ سے ہے، اللہ کا رحیم ہونا ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے کریم ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ لہذا سچا ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ ان دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ خدا، ان کا یہ ماننا خدا ہمیشہ سے جھوٹ بول سکتا ہے، خدا ہمیشہ سے جھوٹا ہے، ان کی یہ بات کہنا اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرنا اور خدا کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ رکھنا، ان کے نزدیک تو خدا ہمیشہ سے جھوٹا ہوا، ہمیشہ سے سچا بھی مانتے، ہمیشہ سے جھوٹا بھی مانتے ہیں۔ میں کسی بندے کی تعریف کروں، مولانا یاسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تعریف بیان کروں کہ مولانا یاسر صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے ایماندار ہیں، دیانت دار ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ یار یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کی تعریف ہوئی؟ یہ ان کی تعریف نہیں ہوئی، یہ ان پہ عیب نکالنا ہوا۔ ایسے ہی انہوں نے کہا خدا سچا بھی ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ خدا کی تعریف نہیں بلکہ خدا کی توہین ہوئی۔ بے شک حضرات محترم، اسی طریقے سے وہابیزم، دیوبندیزم کہاں سے شروع ہوئی؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے، اس کی اردو یا فارسی میں ٹرانسلیشن کی انہی کے مولوی اسماعیل دہلوی نے، جس کا نام تقویت الایمان ہے، اور ان کے اس میں اسماعیل دہلوی نے ان کے عقائد کو نشر کیا، عقائد کو پھیلایا۔ اب عقائد ان کے کیا ہیں؟ وہابیوں کے عقائد ذرا سنو۔ الرحمن علی العرش استوا قرآن کریم کی آیت ہے، انہی کے مولوی ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ، اور جب بیٹھتا ہے عرش کے ہلنے کی آواز آتی ہے۔ معاذ اللہ، الدرر الکامنہ ایک کتاب کا نام ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی، انہوں نے لکھا کہ ابن تیمیہ نے دور خطاب سیڑھی سے، ممبر سے اتر کر سیڑھیوں پہ بتایا کہ اللہ عرش سے تہجد کے وقت پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے۔ اب آپ ان سے ایک سوال کریں کہ عرش مخلوق ہے یا خالق؟ مخلوق یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہے، خالق اللہ تعالی ہے، عرش کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جب عرش کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا، ان سے بیوقوفوں سے پوچھو کہ اس وقت خدا کہاں پہ تھا؟ اللہ اکبر۔ لیکن اور آگے چلیے، انہوں نے لکھا تہجد کے وقت خدا عرش سے پہلے آسمان کی طرف اتر کے آتا ہے۔ اب ہمارے انڈیا کا ٹائم الگ، جاپان کا ٹائم الگ، اور دیگر جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ٹائم الگ الگ، کسی کا 1 گھنٹہ آگے، کسی کا 2 گھنٹے آگے، کسی کا 3 گھنٹے آگے، لیکن آسٹریلیا جو ہے اس کا 5.5 گھنٹے انڈیا سے ٹائم آگے چلتا ہے۔ حضرات محترم، اس کا ٹائم 5.5 گھنٹے آگے چلتا ہے۔ جب ادھر رات ہوتی ہے
تو ادھر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. تو ان کے عقیدے کے مطابق ہم انڈیا والوں کا خدا عرش پر، لیکن جو آسٹریلیا والے ہیں ان کا خدا پہلے آسمان پر ہے. اور انہوں نے یہاں پہ یہ بات ذکر کر کے دو خداؤں کو مانا. تم مشرک یہ ہمیں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ دو خداؤں کو مان کے یہ مشرک خود ہوتے ہیں اور شرک کی مشین کو خود لکھتے ہیں، خود اس کا نشر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. حضرات محترم اور آگے چلیے. انہوں نے لکھا، ایک کتاب لکھی تالیفات رشیدیہ، اس میں لکھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ کے خدا کے ساتھ شرک کیا. حالانکہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر نہیں تھا. وہاں پہ آدم علیہ السلام کے اولاد آدم میں سے، یعنی آگے سلسلہ بائی سلسلہ ایک زمانے میں ایک بندے کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا. اس نے شرک کیا، نہ کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے نبی نے. ارے نبی جب آتا ہے وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لاتا ہے، شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے. لہذا کسی جن کا مسلک یہ ہو، جن کا گروہ یہ کہے، جن کا فرقہ یہ کہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ فرقہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، اور وہ فرقہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا. ایسے ہی حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، قرآن عظیم کی شان کو بیان کیا. اور جس خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس رب قدیر کے قرآن کو دیکھو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی چھوٹی چیز باقی نہیں، کوئی بڑی چیز باقی نہیں، سب کی سب لکھی ہوئی موجود ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِثٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے. اور آگے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَتْ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک سمندر کو تم سیاہی بنا لو، اور وہ سیاہی، اس سیاہی سے تم قرآن عظیم کی تفسیر کو لکھو، وہ سمندر ختم ہو جائے گا. قرآن عظیم کی تفسیر، قرآن عظیم کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور یہ وہ قرآن جس محبوب کے بارے میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں، اس محبوب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. ہم نے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا. اے محبوب، ہم نے اپنے محبوب کو سب قرآن پڑھایا، سب کچھ پڑھایا. اور ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے محبوب پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. اور ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى فَلَا تَنْسَى. اے محبوب، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہ بھولیں گے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور ارشاد فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. بقول ان کے جو یہ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کے خبر نہیں، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے. ان کا یہ کہنا خدا پر اعتراض کرنا ہوا، خدا کے سکھانے پر ڈاؤٹ کرنا ہوا. تبھی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی شریف کی زمین سے پکار اٹھتے ہیں تیرے تو وصف آقا، تیرے اوصاف، تمہارے کمالات یا رسول اللہ، آپ کے حسنات، آپ کی بلندی، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس سے عیب کا ہونا ختم فرما دیا ہے. اسی کی ترجمانی کو امام بوصیری نے کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی تمام کائنات اگر حضور کی تعریف بیان کرنے لگے تو تعریف کو بیان نہیں کر سکتی. حضرات اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے
ابھی مولانا یاسر صاحب نے بھی پڑھا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بے شک سبحان یا رسول اللہ آپ کی تعریف کو کما حق کہوں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. بے شک حق ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اور آقا یا رسول اللہ آپ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کیا کہوں, سرور کہوں, مالک کہوں, مولا کہوں, باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے, لیکن فرماتے حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور آگے فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں حضرت کی گفتگو سن رہے تھے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس سے معلوم بھی ہوئی ہوں گی. میں اپنے علم کے مطابق اور آسان الفاظ میں جو حضرت آپ کے سامنے واضح